دے وچوں ایک فتویٰ میں کر کے پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن بیٹھ گئے اور صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اصل جڑا تواڈے قریب تو یا دور تو پڑھتے ہیں اس کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کتاب کا نام ہے منہاج السبیل، صفحہ نمبر 285 کے اوپر ایک پورا باب ہے سرکار کرتے سلام پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا جیڑا بھی عاشق، میرا جیڑا بھی مسلمان جیڑی جگہ تو بھی میرے اتنے سلام پڑھتا میں اس کا سلام سنتا بھی ہاں اور اس کا جواب بھی دیتا، صرف سنتا تھا، سن کے تو چپ نہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ایک طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سرکار پہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا سلام سنتا بھی ہاں اور اپنی قبر انور کے وچوں اس مومن مسلمان کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے جتنے درود شریف کثرت نال پڑھنا چاہیے اتنے ہر روز کم از کم دن دے وچ ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ تو میں کیا تھا اگر رب کی ذات کو پوچھو تو اللہ تعالیٰ دن دے اتنے اپنے محبوب دے اتنے 15 تو 20 بار سلام کر رہے ہیں۔ جس سے نماز اتنے باندھو تو آدھے السلام علیکم یا ایھا النبی کیا آدھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ دے آخر میں اپنی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہ کرے سا جس وقت تک میرے محبوب دے اتنے سلام نہ پڑھا۔ واقعہ دے نماز دے السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دے سانو ایک عقیدہ عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سے قرآن پاک ترجمے دے نال پڑھن دی اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائی۔ سارے عقیدہ سمجھایا گیا کہ تسا سرکار دے سلام پڑھنا نہ پڑھنا تو دور دی گل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ سلام پڑھو اور پڑھنا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام پڑھنا السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم عربی دے وچ اس کو آکھیا ویندا جے سامنے ہوئے کا ایھا اے ہمارے، ایھا دا کیا مطلب ہے جی؟ اے ہمارے، اے کس کو آدھے ہو؟ جیڑا حاضر ہوئے، جیڑا سامنے ہوئے، اے وہ عقیدہ جیڑا اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا، السلام علیکم تواڈے تے سلام ہوے، ایھا اے ہمارے نبی۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو تے اس طرح سلام پڑھن لگو نا ان نہ سمجھو السلام علیکم یا نبی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی مدینے چ رہن والے مکے تے چ رہن والے نہیں، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجنا تو میرے محبوب نو اپنے سامنے حاضر ناظر مان کے تے بعد سلام کرو۔ اور بات اہل علم تے اس گل کو سمجھی دے کہ جس وقت تک عالم تصور دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو سامنے رکھ کے سلام نہ کیتا بنے تو اللہ تعالیٰ دی نماز دی مکمل ہے، تو اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے وچ اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا واقعہ لکھیا ساری ہدایت واسطے، نشانی واسطے، سانو سمجھاون واسطے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے اور یہ واقعہ تو سنے ہوئے سی لیکن اس دن ایک بڑی مزدار تے ننی گل میں تو دساون واسطے یہ بیان کیا کری گا۔ واقعہ تو اس طرح ایک دن بیٹھے اور بلقیس ایک کافرہ عورت آئی، وہ آپ کی بارگاہ میں چاندی ہوئی اور وہ 3500 میل کتنا جی 3500 میل دور اپنے علاقے دے وچ اپنا تخت محلات دے وچ بند کر کے آئی، 3500 میل دے فاصلے تے اپنا تخت جس کی لمبائی 80 میٹر، چوڑائی 40 میٹر اور اونچائی 3 میٹر آئی، وہ میٹر کی لمبائی چوڑائی والا تخت اپنے محلات دے وچ بند کر کے آئی گئی اور آندھی اللہ تعالیٰ کے نبی دی بارگاہ میں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نو طلب ہوئی کہ وہ جس ٹائم آوے تو اس کو نور ہدایت نصیب کراون واسطے، اس کو کلمہ پڑھاون واسطے اے معجزہ دکھایا بنے کہ ان کی آمد تو پہلے اس کا تخت میرے دربار
جہان کی ساری مخلوق کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرمایا کہ کوئی ایسا میری اس محفل دے وچ رب دی کوئی ایسی مخلوق جیڑی دلگیز دے آمن تو پہلے وہ تخت منگوان دے تے ایک جن اٹھیا اس دی جڑا ایک قدم آئی وہ انسان دی حد نگاہ تک ہے، مطلب انسان عام انسان دی جس تک حد نگاہ ہے اس نے ٹائم اس کا ایک قدم آئی، اس نے کہا جناب کہ میں کام کر سکتا اے میں آ سکتا، سرکار نے فرمایا کتنی دیر دے وچ آ سکتا، اس نے کہا کہ جناب میں تھوڑی محفل ختم ہون تو پہلے اثر دے وقت تک کے واسطے اثر دے وقت تک ذکر تک میرا سب سرکار نے فرمایا نہیں وہ آ گئے سی، میری خواہش یہ ہے کہ اس کی آمد تو پہلے معجزے واسطے اس کو ہدایت کا نور عطا فرماون واسطے میرے دل آ جا کہ اس کا تخت اس نے آمد تو پہلے سے آئے ہو جن رہ گیا پھر ہو گیا وہ کام نہیں کر سکتا۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا کہ اس محفل کے وچ کوئی ایسا شخص کوئی ایسی رب کی مخلوق جیڑی اپنے رب کے نام کا صدقہ اس نے آمد تو پہلے میرے تخت آن کے دے تو سامعین قرآن پاک اٹھا کے دیکھو ایک 70 سال کا بابا پڑھنا اٹھی کھلوتا، ایک 70 سال کا پڑھنا اٹھی کھلوتا، اس طرح ہماری حضرت آصف بن بزیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آکے جناب ایک کام میں کر سکتا اور اگر کسا رب کی ذات کا واسطہ رکھتے ہوا تو میں اپنے آپ کو ظاہر کو نہ کرا لیکن اسے میرے محبوب کا نام چاہیا ہے اس کا واسطہ دیتا ہے ہون دسو تخت کو کتنی دیر دے وچ چاہیے پہلے طرف کہتے پہلے کہ کتنی دیر دے وچ آن سکتے ہو بات فقیر نے کیا کہ ہن میں نوں دساؤ تانوں کتنی دیر دے وچ چاہیے اس دے وچ گل کی نکلدی پئی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے اوپر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل تھی دی ہے اگر رب کی بارگاہ میں سوال کرے نا تو کیا رب اپنے محبوب کا اپنے نبی کا سوال کوئی نہ بنیا مان کے لیا اللہ تعالیٰ اپنی غیبانہ طاقت کے نام اپنے نبی کو کسی کا محتاج نہ ہو کر دے دیا لیکن اتنے سانو ایک گل سمجھائی گئی ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنے نبیوں کو بھی اپنے ولیوں کے در دل دیتے چھوڑے ایک قرآن پاک کے اٹھا کے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخیا کتنی دیر میں ایک تخت آسی انہوں نے آخیا کہ 3500 میل کا فاصلہ ایک سائڈ کا واپسی 3500 میل 7000 میل کا فاصلہ اور تخت بھی کوئی ہی چارپائی نہیں 80 میٹر لمبا 40 میٹر چوڑا اور 3 میٹر اونچا وزن بھی اس طرح اور تالے دے وچ بند ہے چابی بھی میرے کو کوئی نہیں لیکن وہاں عتیقہ وہی قبل آئی جب تبدا الیکا تعلق جناب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیتی ہے اس طاقت کے نال 7000 میل تو تھوڑی آنکھ جھنکر کو بھی پہلے گر گیا دیکھو نا جتنے جنہ کی طاقت ختم ہوئی کی دی اس دنیا کی طاقت ختم ہوئی کی دی فقیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام عطا فرمایا اگر تسا اجازت فرماؤ تو میں ایک آنکھ جم کر تو بھی پہلے قبل آئی یا تبدا الیکا تعلق آج تسا بعد جم کے سو جم کر تو بھی پہلے تخت والی بارگاہ وچ آیا اس تخت والی بارگاہ